ابو جہل نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا, وہ کیوں ایمان نہیں لایا؟ دیں اس کا جواب کیا ہے؟ کہ آج کے جو ڈبہ جالی پیر کر رہے ہیں نا کہ لینڈ کروزر والا آیا تو اس کو اٹھ کے گلے ملیں گے, اور بیچارہ جو دھکے کھا کے چنچی میں آپ کی محبت میں محفل میں چل کر آیا, بس ٹھیک ہے وہاں دور جا کے بیٹھ گیا. اگر وہ ان کافروں کی ہدایت کی دعا مانگتا تو اللہ انہیں ایمان یافتہ بھی کر دیتا. یہ جو بزرگوں کا مزاج ہوتا ہے نا, یہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے. ان سے جو نسبت ہوتی ہے یہ بڑی کمال کی ہوتی ہے. سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کا بادشاہ حکمران, لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ کا ولی بھی تھا. کہ وہ بادشاہ بھی تھا, حکمران بھی تھا, اللہ کا ولی بھی تھا. اور کمال بات بتاؤں آپ کو, اللہ کا ولی بھی تھا اور اللہ کے ولیوں کا قدردان بھی تھا. اللہ والوں کی قدر کرنا بھی جانتا تھا. ایک سفر پہ جا رہا تھا, خراسان شہر سے گزر ہوا. خراسان سے جب خراسان سے گزر ہوا نا تو وہ رکا. اس نے کہا یار یہاں پہ ایک اللہ کے ولی ہیں ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حاضری دیتے ہیں, دعا کروا لیتے ہیں. لیکن اس نے کہا اپنے لوگوں سے, وزیروں سے کہا, اور اس کا ایک خاص غلام بھی تھا ایاز, بڑی مشہور ہے ان دونوں کی کہانیاں, لوگ سنتے رہتے ہیں. تو کہا ایاز سے, کہا بات یہ ہے کہ ہم حاضری تو دے دیں, دعا بھی لے لیں, لیکن ان اللہ کے نیک بندوں کے پاس نا اہتمام سے جانا چاہیے. یہ تو بڑا ضمن میں ہو گیا, جسے میں ہمارے انداز میں سمجھاؤں, گریوی میں نمٹا دینا. مقصد کچھ اور تھا, گریوی میں بھی ان کو بھی نمٹا دو, چلو ٹھیک ہے. حضرت بڑی محبت جاگ گئی, آپ کے پاس آ گئے. بھائی آئے یہیں تھے کہ کہیں اور بھی آئے تھے؟ کہ حضرت آئے تو کہیں اور تھا, سوچا آپ سے بھی ملتا ہوا چلے جاؤں. یہ کیسی محبت؟ وہ بادشاہ وقت ہو کر اس کو ایک دم خیال آیا میں تو کسی اور مہم کے لیے نکلا ہوں اور ملتا ہوا چلا جاؤں. نہ, مہم پوری کرتے ہیں ان کے لیے اسپیشلی اہتمام کے ساتھ آئیں گے. وہ مہم پوری کر کے واپس محل گیا اور پھر تیار ہوا اور پھر لوگوں کو بھی تیار کیا. لیکن کہا ہے تو اللہ کے ولی, تاریخ میں بھی تو کچھ رقم کروانا ہے. کہا انداز دوسرا ہونا چاہیے. ایک رکا لکھ کر بھیج دیا کہ حضرت آپ ہمارے پاس ملاقات کے لیے تشریف لے آئیں. بادشاہ وقت کہہ رہا حضرت میرے محل میں ویلکم, تشریف لائیں. آپ نے انکار کر دیا. علماء ربانیین, علماء حق اور بزرگان دین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ بادشاہوں کے آنا جانا نہیں رکھتے تھے, بادشاہ ان کی چوکھٹ پہ آیا کرتے تھے. انہوں نے انکار کر دیا. جب انکار کر دیا تو پھر مزاج تو وہ سمجھتا تھا بادشاہ وقت, اس نے کہا جانا تو ہمیں ہی پڑے گا. کہا اب بھی انداز بدلوں گا. کہا کیا؟ اپنے غلام, اپنے وزیر ایاز کو کہا کہ میرا خرقہ, شاہی لباس, بادشاہ کا لباس, کہا تم پہنو. فقیرانہ لباس بادشاہ نے کہا میں پہنوں گا. کچھ دیکھنا تھا اسے, کچھ آزمانا تھا. کہ آج کے جو ڈبہ جالی پیر کر رہے ہیں نا کہ لینڈ کروزر والا آیا تو اس کو اٹھ کے گلے ملیں گے, اور بیچارہ جو دھکے کھا کے چنچی میں آپ کی محبت میں محفل میں چل کر آیا, بس ٹھیک ہے وہاں دور جا کے بیٹھ جاؤ. یہ جو آج جالی اور ڈبہ پیروں نے انداز اپنایا ہے نا, اس نے کہا یہی والا انداز مجھے سمجھنا کہ حضرت کتنے کامل ہیں. کہا ٹھیک ہے. اپنے غلام کو, اپنے وزیر کو شاہی بادشاہی لباس پہنا دیا اور خود فقیرانہ لباس پہن کے, اور کہیں خزانے ہیرے جواہرات موتی ان کے لیے تحفہ لے کر چلنے لگا. ان کے دربار پہ پہنچا نا, سلطان محمود غزنوی بادشاہ کہتا ہے کہ میں تو فقیرانہ لباس میں تھا, شاہی لباس میں تو ایاز تھا. کہتا ہے کہ بزرگ کی نا ساری توجہ مجھ پہ رہی, شاہی لباس والے کو دیکھا ہی نہیں. انداز ہی جداگانہ انداز ہو گیا. یہ تو بالکل, میں تو سمجھا کہ اسے گلے لگائیں گے, اسے بٹھائیں گے, اسے عزت دیں گے, پھر میں کہوں گا کہ دیکھو یہ کیسے اللہ والے ہیں, یہ کیسی بات ہے, یہ نرالی بات ہے, یہ انداز کا امتیازی سلوک کیوں ہے, یہ ڈبل پالیسی کیوں ہے. کہا وہ تو موقع ہی نہیں ملا, انہوں نے تو ساری عزت مجھے دی اور اس کی طرف تو توجہ ہی نہ کی. اور جب میں گیا تو انہوں نے کھڑے ہو کر استقبال نہیں کیا میرا. بادشاہ وقت آیا ہے, کھڑے بڑے نہیں ہوئے, سلام کا جواب دیا, بٹھا لیا اپنے پاس. جب وہ بیٹھ گیا بادشاہ, تو بادشاہ نے کچھ باتیں کی. وہ باتیں یہ تھیں, بادشاہ نے کہا کہ حضرت آپ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کس کے بارے میں؟ یہ بھی اللہ کے ولی کامل. انہوں نے کہا وہ اتنے کامل اللہ کے ولی تھے کہ جو انہیں دیکھ لیتا تھا وہ ہدایت پا جاتا تھا. اور جب یہ جواب سنا ہے نا, تو تھا تو وہ بادشاہ لیکن وہ بھی اللہ کا ولی تھا. اس نے بڑا اوپر لیول کا اعتراض کر دیا. اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی کہ جو انہیں دیکھتا تھا وہ ہدایت پا جاتا تھا؟ اس نے بتایا اعتراض کیا کہ اس نے کہا ابو جہل نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا, وہ کیوں ایمان نہیں لایا؟ دیں اس کا جواب کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بزرگ, وہ ہستی, وہ اللہ کے ولی, وہ تو ایسے کامل تھے ان کو جو دیکھتا تھا وہ ہدایت پا جاتا تھا. بادشاہ نے کہا حضرت
ابو جہل نے بھی تو حضور کو دیکھا تھا, اس نے تو ہدایت نہیں پائی, وہ تو بدبخت اور کافر رہا. آپ نے فرمایا ابو جہل نے میرے نبی کو نہیں دیکھا تھا, ابو جہل نے محمد بن عبداللہ کو دیکھا تھا. وہ اس نظر سے دیکھ رہا تھا یہ تو بھتیجا ہے, یہ تو میرے بھائی کی اولاد ہے, بس انف, اتنا کہا. اگر وہ دل کی آنکھ سے میرے نبی کو دیکھ لیتا تو وہ ایمان یافتہ ہو جاتا. کہا بالکل اسی طرح سے بایزید بستامی کو بھی جو دل کی نگاہ سے دیکھ لیتا تھا وہ ہدایت پا جاتا تھا. لاجواب ہو گیا, بالکل لاجواب. کہا حضرت کرم کریں, یہ کچھ ہدیہ لایا ہوں, قبول کر لیں. آپ مسکرائے اور آپ نے کہا اپنے عقیدت مندوں اور مریدوں سے کہا ذرا اس کے لیے مہمان آیا, اس کے لیے کچھ لاؤ کھلاؤ. سمجھ میں نہیں آئی کہ ہم ہیرے جواہرات سامنے پڑے ہوئے, ہم وہ دے رہے ہیں کہ ان کی مہمان نوازی کروں. بادشاہ نے کہا کیا شاہی کھانا ہوگا اور کچھ میری شان کے مطابق ہوگا. 2 موٹی موٹی روکی سوکھی روٹیاں لا کے مریدوں نے رکھ دیں. بادشاہ نے یوں دیکھا کہ بے ادبی نہ ہو جائے, چلو ایک لقمہ تو کھاؤں. ایک لقمہ اس نے کھایا, اس روٹی کا حلق میں اٹک گیا, پھنس گیا. تو اس نے کہا حضرت یہ تو لقمہ ہی پھنس گیا, یہ معذرت کے ساتھ. تو وہ اللہ کے ولی ابو الحسن خرقانی فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ نا جیسے تمہارے حلق میں یہ لقمہ اٹک گیا ہے نا, ویسے یہ مال و دولت اور دنیا میرے حلق میں اٹکی ہوئی ہے, اس لیے مجھے یہ نہیں چاہیے, تم یہ لو اور واپس چلے جاؤ. اللہ والوں کا انداز, کس سے کتنا فائدہ اٹھانا یہ نہیں دیکھتے تھے, کون میرے مطلب کا کتنا یہ نہیں دیکھتے تھے, بالکل بے غرض. جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. جب وہ جانے لگا, اب ہے کمال بات, جب وہ جانے لگا نا سلطان کا حضرت اللہ والوں کے دربار سے کوئی خالی تو نہیں نہ جاتا, کچھ عطا تو کریں. تو ابو الحسن خرقانی نے اب کرم کیا, اور جاتے ہوئے اتنی کمال بات ہے, جاتے ہوئے ابو الحسن خرقانی کھڑے ہو گئے. کھڑے کب ہونا تھا؟ آتے میں استقبال کے لیے, جاتے میں کھڑے ہو گئے. تو وہ بادشاہ کہنے لگا حضرت آپ آتے تو وہ تو کھڑے نہیں ہوئے تھے, جاتے ہوئے کیوں کھڑے ہو رہے ہیں میرے؟ کہا جب تم آئے تھے تو تم اپنی بادشاہت کے غرور میں تھے, اب تم جا رہے ہو تو تم عاجزی میں جا رہے ہو, اس لیے تمہیں استقبال دے رہا ہوں جا کے. کہا حضرت کچھ عطا کریں. اپنا جبہ, اپنا خرقہ, اپنی پوشاک ابو الحسن خرقانی نے عطا کر دی, جو ان کے جسم میں لباس ان کے رہتا تھا اور جس میں وہ عبادت کرتے تھے, ذکر کرتے تھے, تہجد پڑھتے تھے, دعائیں کرتے تھے, وہ عطا کر دی. چلا گیا. میں نے جو کہا نا اللہ والوں سے جو چیز جڑتی ہے, جو نسبت رکھتی ہے, اللہ والوں سے جو لوگ جڑ جاتے ہیں, محفلوں سے جڑ جاتے ہیں, علماء سے جڑ جاتے ہیں, وہ کتنی بابرکت ہوتی ہے. سنیں, ایمان آپ کا تازہ ہو جائے. وہ بادشاہ, وہ خرقہ, وہ پوشاک, وہ کرتا ابو الحسن خرقانی کا لے کر گیا. سالوں بیت گئے. ایک جنگ کے موقع پر سلطان محمود غزنوی کہتا ہے کہ حالات بدل گئے, ہم ہارنے والے تھے, فوج بالکل شہید ہونے کے قریب تھی, لوگ بہت تیزی سے شہید ہو رہے تھے, ہماری ہار ہمارے سامنے تھی. پھر یکدم میرے خیال آیا, عقیدہ تو مضبوط تھا, سوچ بھی بنی ہوئی تھی, میں نے کیا کیا, میں نے وہ خرقہ, وہ پوشاک, وہ کرتا اللہ کے ولی ابو الحسن خرقانی کا بچھایا جانماز پہ, اور میں نے ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ تیرے نیک بندے کا کرتا ہے, اس کا وسیلہ ہے, ہمیں فتح یاب کر دے. تو اللہ نے اچانک حالات ہی بدل دیے, بادل چھا گئے, بجلی کڑکنے لگی اور ایسا اندھیرا چھایا کہ دشمن آپس میں لڑنے لگے اور میدان چھوڑ کے بھاگ گئے. کہا اس خرقے کے وسیلے سے, دعا کی برکت سے اللہ نے ہمیں فتح عطا کر, اللہ نے ہمیں فتح عطا کر. یہ فتح والی بات اور یہ دعا والی بات ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کانوں تک پہنچی. آپ نے فرمایا اس نے ہمارے خرقے کی بہت کم قیمت لگائی, اس نے حق ادا نہ کیا. لوگ حیران, کہا حضرت اب بھی حق ادا نہ ہوا, کم قیمت کیسے, اتنی بڑی جنگ میں تو فتح مانگ لی اور فتح مل گئی. کہا کم قیمت اس لیے اس نے فتح مانگی, اگر وہ ان کافروں کی ہدایت کی دعا مانگتا تو اللہ انہیں ایمان یافتہ بھی کر دیتا. کہا کم قیمت لگائی, کم قیمت فتح مانگی, ان کے ایمان کی بھی دعا مانگتا تو اللہ انہیں بھی ایمان یافتہ کر دیتا, انہیں بھی ایمان یافتہ کر دیتا. مفتی صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل شیخ سعد سلیم کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں.